وہ ہمارے یہاں ایک فارمیسی ہے، 15-16 ڈاکٹر ہے، تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلد تھا، نام اس کا شرافت علی تھا، اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی، نام شرافت علی۔ اب ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا، اب وہ آتے، چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں، جو ان کا طریقہ کار ہے۔ وہ ڈاکٹر اور رفع دین کرنے لگے، تو ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی، اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث۔ تو ہمارے دورہ حدیث میں ایک لڑکا پڑھتا تھا عبد الغفور طلع کا، ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر طلع کا تھا، وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا۔ اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد، خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں، چائے اڑ رہی ہے، اور وہ فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا، خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں، ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے؟ اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلد خام کا غصہ آ گیا ہے، یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی، جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں، ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائیں گے نبی پاک۔ اچھا اگر کوئی ہو تو لے۔ اس نے آ کر میرا شاگرد عاصم شاہ بخاری اس کو کہا کہ مجھ سے بات کی، میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث والے حدیث دیا جائے، وہ لے گیا، چھوٹے اس کا اپنا ہے، یہ کتاب دی، جو بڑا ڈاکٹر نام محمد الیاس، لیے جی کتاب دی، سر حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں، اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں، نہیں ہے تو واپس لے جاتا۔ تو دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن ہے جی 100 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ، اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے۔ تو آیا، میں نے کہا کہ نماز مسنون، رسول اکرم کا طریقہ نماز اور میرے مجموعہ رسال دیا انہوں نے۔ اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا، اس شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر مدارس سے کتاب آئی، اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی، پھر نہیں کی، ثم لا یعود، دیکھو نفی بھی آ گئی، اس بات بھی آ گیا۔ جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں، نفی اس بات، تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل ہے۔ آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا، 8 دونی 16، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے۔ 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث، آپ صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو۔ تو وہ ڈاکٹر بھی گنے، 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ، اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو، 9 جگہ کا بنے۔ تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بخاری مطلب سیاستہ کا نام اس دھوکے کے لیے لیتے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نماز ہی نہیں بنتے، لانتی بنتے ہیں۔ سیاستہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے، اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں جا کر اس پر کچھ شروع ہو رہا ہے۔ تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہونا، 18 کی نفی نکلے اور 10 کا اس بات نکلے۔ تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ کے سزائے بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور اس کو سنت عمل کرنے کا بڑا شوق تھا۔
سے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو مسلم حمیدی رکھی تھی، میں نے اٹھا دی، وہ صفحہ نکال دیا 277. وہ جب 2-3 منٹ میں فضائل بیان کیے، کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم سے کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا. کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھے. ہوتے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قبض اور رفع پونچھ نیچ میں رفع جان نہیں کرتا. ہر پونچھ نیچ پر رفع جان کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ. تو گویا 4 رکعت میں 18 لانتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں. تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لانتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو. بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ اپنے الفاظ واپس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے ہاں سواد باہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے، نتنسار کرنا نہیں ہے. یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں انتظار کر دیتے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو، ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیجیے. لکھ دیا سنسار کرنا. ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. تو پھر تو ایک ہی بات ہے، پھر کیا کون سی غلطی ہوئی اس میں؟ اب اس کے بعد وہ گھبرائے، سیاسی ساری بول گئی بیچاروں. انہوں نے کوبرا بحث بھی اٹھائی. بکر صدیق رضی اللہ عنہ رفع جان کرتے تھے. کب آپ والی تو سہمت ہی نہیں ہے، بول کر روایت ہی صحیح نہیں ہے. آپ اس میں 18 کی نبی 10 کا اس بات دکھاتے. میں ابھی 4 نفل اب وہ گنے پوری نہ ہو. پھر اسی بحثی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع جان کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے. دیکھو نبی سے بات دونوں آ گئی ہے نا، ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا. ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے، ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے، ہم جو فاروق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے. آپ دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. آپ کی رفع جان تو ہے ہی نہیں. آخر اس نے کہہ دیا کہ سیاہ بھی رفع جان کرتے ہیں. سیاہ کے رفع جان کرنے کی 2-3 حدیثیں ہیں. کافیوں کی رفع جان کرنے کی 2-4 حدیثیں ہیں، لیکن غیر مقلدوں کی رفع جان کی ایک حدیث بھی دنیا کی کسی کے پاس نہیں. اور سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں سوتا چنا باجے گا نا. اس انہوں نے بڑا غصہ لگا کہ سیوں کی رفع جان ثابت ہے. اس نے بتایا کہ ان کی جو ثابت ہے وہ بھی اتنی جتنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا. بس گویا جو رفع جان کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا، اور جو رفع جان کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھتا ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ کسی کی رفع جان کا ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں. دو کتابیں بند کر کے چل دیے. اب ڈاکٹر صاحبان کو احساس ہوا کہ واقعات ہم ایک ہی طرف کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دوسری طرف کی کبھی نہیں سنتے. تو انہوں نے حاصل شاہ صاحب سے کہا آپ اپنے استاد صاحب سے کہیں کہ کبھی ہمارے ہمیں، کیونکہ ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وہ دکانوں پر نہیں کرتے. وہ تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو شاید وقت ملے یا نہ ملے، کیونکہ انہوں نے نہ مردائیوں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، نہ عیسائیوں کے، نہ بریلویوں کے، نہ خارجیوں کے. اس نے تو سارے مضامین بس پڑھانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو فارغ نہیں ہوتا. جب وہ حیران ہوئے کہ یہ بغیر بلائے روز آئے رہتے ہیں اور روز سنا بلانے سے بھی نہیں آتا.
اور شوق ہوا، اچھا پھر آپ ان سے اجازت لیں، ہم وہاں حاضر ہوں گے۔ مہینہ گزر گیا، میں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اور زیادہ پریری کون آدمی ہے جو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتا۔ مہینے کے بعد اس نے کہا وہ روز فون کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ وقت دے دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر وقت ملے گا کہ پہلے 1 گھنٹہ وہ میری بات سنیں گے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ 1 گھنٹہ کم کم میں نے صحیح کام پر لگا دی ہے۔ تو وہ آ کر اپنے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے شروع کر دے تو اصل بیمار جو ہے وہ اصل بیماری چھپاتا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا ہے نا۔ تو ان کی جو اصل بیماری ہے اس پر 1 گھنٹہ میں بات کروں گا، پہلے وہ ان کو سننی پڑے گی، اس کے بعد پھر ان کو سوالات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم سے 2 گھنٹے پہلے بات کرتے ہیں، ہمارا ہم سے سنیں گے، وہ وقت ضرور ہمیں دے گا۔ ریلیکس کر کے بیٹھ گئے سارے، وہ شرافت علی کے ساتھ ہے جو غیر مختلف تھا۔ بیٹھ کر جب میں نے پوچھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ جی دین کی تحقیق ہو رہی ہے۔ ان کا دین کی تحقیق کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے جی، اور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 4 سال وہاں سے چھٹی کریں، فارمیسی سے یہ بھجیں اور وہاں اپنی فارمیسی میں کماروں کو بٹھائیں نسخے لکھنے کے لیے۔ کن کو بٹھائیں؟ کماروں کو۔ جی وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈاکٹری کے ساتھ کریں گے، اتنا کچھ ہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اگر پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، ان کو کیا پتا ڈاکٹری کیا ہے، تمہیں کیا پتا دین کی تحقیق کیا ہے۔ تم نے دین کو ڈاکٹری سے بھی نکما سمجھا کہ جو ان کی تحقیق شروع کر دیں، اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن یہ تو واقعی غلطی ہے ہماری۔ پھر چونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے آنا ہے، میں نے یہ یاد رکھی تھی ترجمے والی، تو یہ لکھی ہے آج سے 1000 سال پہلے کہ جو شخص دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے، اس سے زانی 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ زانی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور یہ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان برباد۔ ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ بنا ہے۔ پھر میں نے میزان کبریٰ شرانی اٹھائی، وہ بھی ترجمے والی ہے، ویسا ہو گیا رکھی تھی میں نے۔ شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دین سے پورا واقف نہ ہو پھر دین میں دخل دے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے اور اس کو پہلے قتل کرے، کیونکہ باولا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن ہے۔ میرے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے نا، آج کل الفاظ بدل گئے ہیں نا، جس کو پہلے زمانے میں کنجری کہتے تھے، بازاری عورت کہتے تھے، آج کل لفظ بدل گیا ہے کہ یہ ایکٹریس ہے، وہ بھی بہت چوڑی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، میں ایکٹریس۔ جس کو پہلے دلہ کہتے تھے، بچولا، اس کا نام آج کل ڈاکٹر ہے۔ بات وہی ہے۔ اب دیکھو نا، جس کا نام پہلے تبرہ تھا کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اب اس کا نام ہو گیا ہے تنقید صالح۔ صالح کا لفظ بھی ہے کہ مولوی صاحب تنقید صالح کرتے ہیں، تو وہی تبرہ ہی نا، نام ذرا نرم ہو گیا ہے۔ جس کا نام پہلے تحریف قرآن تھا، اب اس کا نام تفہیم القرآن ہو گیا، کیونکہ تحریف سے لوگ تنگ ہیں نا لفظ سے۔ جس کا نام تھا کہ تقیہ ہے، کہتے نہیں پالیسی ہے جماعت کی، آج پالیسی ہے کہ عورت صدر مان کر بن سکتی ہے، کل پالیسی بن جائے گی کہ نہیں بن سکتی۔ تو ان الفاظ کو آج کل بدلا جا رہا ہے، ان کی جگہ ذہنی آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کرتا تھا قادیانیوں کے بارے میں، تو میرا جو صدر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مودودی ہے۔ میں نے کہا کہ باقی خدا کے نبی جتنے بھی سچے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے لکھا ہے۔ یہ مرزا جو ہے یہ بد دعائیں کرتا تھا کہ فلاں مر جائے، فلاں مر جائے، یا اللہ زلزلہ آ جائے، یا اللہ سیلاب آ جائے، یا اللہ طاعون پڑ جائے، یا اللہ کان پڑ جائے۔
ये मनहूस नहुते लेकर आया था और नहुसत से खुश होता था। जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना, ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी सईद मोहम्मद हयात पचौड़ी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तुगयानी मिर्जा के मेरी ते नबूवत की निशानी है। इस सैलाब आ गया तो मौजा हो गया कि मेरा किसे मुखालिफ दी गांव अज मोई है, महमूद आखे मेरे ते प्यो दी पेश गोई है। किसी की भैंस भी मर जाती, भीड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वाले साहब की पेश भी पूरी हो गई। ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौजूदी है। तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त कहता था कि सलाब है, ये है। हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मारती है, आला कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, 2 दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटी इकट्ठी। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डालना है डालते चलेगा। मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि 1-2 दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटी हमारी बन जाए। वो सदर साहब की तरफ बात हो साथ बना रहा था। जी हाँ जी हाँ। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो गया था। तो मैंने कहा कि देखिए, जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम निकाल के रखी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी, अल्लाह नुनाज़ अल अम्र अहलन, कि अहल से नाअहल मुनाजत नहीं करें। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजियत है नाअहल की मुजतहिद के साथ। फितना इनकारे हदीस तहकीक का नाम नहीं है। मुहद्दिसीन फन के अहल है, उनके साथ ये नाअहल मुनाजियत करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फहम मिसाल दिया करता हूं। जब उनसे कहे ना भी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये गैर मुकल्लफ थे। अब वो लिखा कोई मासूम थे? मुनकर हदीस कहते हैं इमाम बुखारी कोई मासूम थे? तो मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का। झगड़ा यहाँ मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर। फिर मैं समझाने के लिए आम फहम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझ आए। इसमें देखिए, एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक लिया। मैं देखा भाई देखो खूब कमाई हो रही है। अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया और का नाम क्या रखा, अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अब कोई मेरे पास नहीं आता कि ये ना पढ़ा ना लिखा नाम मोहम्मद फाजल। मैं जब देखता हूं कि सारे गाहक उधर जा रहे हैं, इधर मेरी तरफ कोई नहीं आता, मैं गुस्से में बोल रहा ठीक है। ये सब अल्लाह के मुनकिर हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल। जो अल्लाह को मानेगा वो यहां आएगा और जो अल्लाह को नहीं मानता वो वहां जाएगा। सिर्फ इतना रखने से मैं अल्लाह ताला का माज़अल्लाह मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। कभी मैं कहता हूं ये सारे मुशरिक हैं, क्योंकि मेरा एतमाद किसी सनद पर नहीं कि फलां ने मुझे सनद दिया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया है। मैं सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करके बैठा हूं, सिर्फ अल्लाह। और ये डॉक्टर को काफी समझते हैं, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो मुझसे दवा लेगा। अब जो मेरा इनकार करे वो अल्लाह का मुनकर बनेगा, क्योंकि नाम भी मैंने रख लिया अल्लाह तवक्कल दवाखाना। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं जी शाफी रफ़ा जैन करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, हमारे पीछे पड़े। मैंने बताया था कि उनकी रफ़ा जैन एक दलील पर मबनी है, इनकी किसी दलील पर मबनी नहीं। तो उसकी मैं 2 मिसालें यहाँ पे हम दिया करता हूँ कि देखो, डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के माहिर हो जाता है, मासूम नहीं होता, उससे भी रिएक्शन होते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मरीज था, उसने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दें, साहब नहीं मिले, मैंने लगा दिया। मरीज मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा मौके पर इंजेक्शन लग गया और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही। मैं ये कहकर जान छुड़ा सकता हूं
کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے، یہی فرق شافعی کی رفع دین اور غیر مقلد کی رفع دین میں۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہوتا، صرف اس فن کا ماہر ہوگا۔ اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ان سے، لیکن میں یا کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث گاڑی لے کے جانا ہے، کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے، کوئی ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی، تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ وہ بے شک کہے کہ میں تو خانے کعبے لے کے جا رہا ہوں حاجی کرانے کے لیے، لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے۔ وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتا وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا، مجھے ہی پکڑنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر نہیں ہے اناڑی۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں، یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے۔ یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجتہد اپنے فن کا ماہر ہے، اسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ کیا جائے۔ محدث اپنے فن کا ماہر ہے، منکر حدیث منازعت کرنے والا ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری صفحہ 14 جلد اول، کہ جو معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لیے کمہاروں کو بٹھائیں، اگر کمہار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی۔ تو میں نے کہا غیر مقلد جو نااہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نااہل جو ہے وہ قریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقیہ حجت ہے، فہم صفی قطعاً حجت نہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن نبوت کی صفت نذیر میں اللہ نے فقہاء کو وارث بنایا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ تو لینذروا قومهم یہ اسی صفت نذیر کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو نبیوں کے بعد نذیر قرار دے دیا ہے، اس لیے صفت نذیر میں فقہاء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگے لہم البشریٰ، یہ وہی صفت بشیر ہے نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے، واجب کو واجب سمجھ کر، سنت کو سنت سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر، مکروہ کو مکروہ سمجھ کر چھوڑا جائے، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے۔ اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصوف کے مطابق عمل کرنے سے۔ تو اس لیے صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ اور صفت نذیر میں وارث ہے فقہاء کرام۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم صحیح مل جائے اور ہمت مضبوط ہو جائے۔ علم صحیح ملتا ہے فقہاء سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی ڈیوٹی سیدھی۔ جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان کی اور ہمت کمی ہوتی چلی ہے۔ عالم اسباب میں یہ ایک مشکل ذریعہ ہے ہمت کے مضبوط اور قوی کرنے کا۔ تو اس لیے فقہاء کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں صفت نذیر میں۔ تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے
اس کو اللہ کے نبی منازعت کہتے ہیں، قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں، امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں، بول کتے سے بدتر شرانی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ جس کے پاس جاتے وہی قرآن سناتا ہے، بریلوی قرآن سناتا ہے۔ میں نے کہا چلو یہ بریلوی خالی سمجھ لو۔ میں نے کہا سارے نماز کی آخری اتحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں نا کہ جی ہاں، اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے۔ بریلوی کے ہاں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم حنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ کہیں گی ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی فقہ کے 2 کتابوں کے ہمارے دوست، وہ آپ کو 20 کتابیں دکھائے گا یہ سنت لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے ہو کر ہم درود پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم؟ کہے گا سنت کے جی ہمیں کو 2 کتابیں دکھاؤ، وہ 20 دکھائے گا، 40 دکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ اب یہ 2 مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو اذان سے پہلے نماز درود پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں دیکھو۔ اب آپ زور لگائیں گے فقہ، ویسے قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہیں مجھے فقہ ہے تو قرآن کو نہیں مانتا، حدیث میں آتا ہے نا درود شریف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے۔ اب پہلے 2 مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں دیا؟ اب اسے فقہ حنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے، تو معلوم ہوا اگر پہلے 2 مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہا نے لکھ لیے، اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی گزر نہ جاتا۔ اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے، لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا۔ اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے، کبھی حدیث کے نام سے ٹھونسنا چاہتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ بس سوال تو ہمارا یہ ہے نا، وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے۔ ایک بریلوی ہماری اسکول میں آ گیا، میں ٹیچر تھا تو ہر ماس سے بریلوی تھا میرا، اس کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے تو اس کا ویسے ہی بوتھ انکم تو ریا ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں یہ تو سنی نہیں ہے۔ علماء صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ میں ہاں کیسے؟ اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف ہی نہیں آتی، ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے۔ یہ سنت کی تعریف لکھ دیں۔ اب وہ گھبرا گیا، کہنے لگا جی آپ فرض کی لکھے تعریف؟ میں نے ساری یاد کی تھی، میں نے فرض کی تعریف لکھ کے ہر ماس کی جیب میں ڈال دی۔ میں نے کہا اس سے سنت کی تعریف لکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ، اور مولوی غلام علی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور انوار کا، اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے۔ اب وہ کہاں سے لکھے؟ کہتا ہے جی یہ اس لیے سنی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے اذان سے پہلے۔ میں نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کون کہتا؟ ہم تو ہر آخری اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، جنازے میں درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کرتے ہیں۔ آپ وہ پھر ہم درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ اصل میں ہم حنفی سنی ہیں، ہمیں ان 2 درودوں کا حکم تو فقہ حنفی میں ملا، اس کا ہمیں فقہ حنفی میں حکم نہیں ملا کیا ہے۔ آپ اس کا فقہ حنفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے۔ میں نے ہیڈماسٹر سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے کہ جی ہاں، جنازے میں سنت ہے، اذان سے پہلے کیا ہے؟ اب وہ لگا سوچنے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فوراً کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی ہے اس میں درود آ رہا ہے، جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے،
اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا، سپیکر ہو تو پڑھا جاتا ہے، سپیکر کھڑا ہو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اذان والا بھی نہیں ہے نا۔ اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا، اور اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا نہ ہو، یہ سن 53 میں شروع ہوا ہے۔ اس سن 53 میں قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی، سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی۔ تو غالباً 3 یا 13 مارچ کی تاریخ ہے، اخبار میں سر ظفر اللہ خارجہ تھا، یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولوی سردار احمد بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیصل آباد میں، اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل عاجز آ گئی ہے، اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے برباد کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ ہمت کریں، اور ایک تھیلی بھی پیش کی، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا۔ تو اس دن سب سے پہلے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھا، اور مغرب کی اذان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں، اور 2-4 دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا۔ اب وہ تحریک اسی طرح پھیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے پیچھے میرے نبی کے پیچھے لگے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے۔ بس حکومت کا کام بن گیا، میرے نبی کا کام بن گیا۔ تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کرنے، اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور وہ تحریک فیل ہو۔ تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے، اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تاریخ تو مجھے آئی نہیں، کہتا ہے جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباح ہے۔ میں نے کہا ہیڈماسٹر صاحب کو مباح کے معنی نہیں آتے، ان کو سمجھا دیں۔ مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں۔ میں نے کہا ہیڈماسٹر صاحب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو، چھوڑنے میں عذاب نہ ہو۔ مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھرے، گدھے پر سواری کرنا، یہ مباح ہے نا۔ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباح کی مثالیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے نہیں، بالکل۔ اب میں نے ہرماس صاحب سے کہا، میں نے ہرماس صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اذان نماز کی آنکھ میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ بڑا گھبرا ہے، کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا، اور پھر بھاگ گیا وہاں سے۔ تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے نیا کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں سکھانوی میں دکھا دے۔ تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذہن ہمیں نہ دے، پہلے سے جو مفہوم آ رہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں مل رہا ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ اسی بیماری کا علاج ہے۔ میں نے کہا 4 آدمی بحث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھی صحابہ تابعین، میں نے ترجمہ کیا ہے مودودی صاحب، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں، کہتے نہیں ترجمانی کی ہے، پہلے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے، پھر کہتے نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا، ترجمانی کی ہے۔ یہ ترجمانی میں جائز ہے، جو چڑھے کرتے چلے آگے۔ بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب میں ایک رسالہ تھا رفع دین کا، میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے۔ انہوں نے وہ رسالہ نکالا، تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں، میں 3 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں دیتے، آپ کو کہاں سے مل گیا؟
हमारे पास तो 10-12 के सारे आपको दे रही है, उसका जरूर दे देना। मैंने कहा अच्छा हुआ आप ये रिसाला ले आए। मैंने कहा ये आपने पढ़ा है सारा? कि जी पढ़ा है। उनका कम से कम ये तो आपने पढ़ा कि ये भी हदीसें पेश करते हैं और हम भी हदीसें पेश करते हैं, लेकिन आपने गिनती करके देख ली होगी कि जितनी इन्होंने पेश की उनमें ना 18 की नफी निकलती है ना 10 का इस्तेमाल, और जितनी हमारी इन्होंने लिखी और जवाब देने की कोशिश की वो पूरी नफी इस बात है, एक जगह का इस बात और बाकी जगह की नफी। ये तो ठीक है। वो शराफत अली बोला कि वो जो हदीसें उन्होंने लिखी है वो सही है और ये ज़ईफ है। बस यही नहीं है कि वो सही है ये ज़ईफ है। मैंने कहा अल्लाह रसूल ने सही ज़ईफ कहा है? नहीं जी, मुहद्दिसीन ने कहा है, उन्होंने बकायदा हवाले दिए हैं। ठीक है। मैंने वो रिसाला पकड़ा, सफ़ा 12 पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी की हदीस के बारे में लिखा था कि ये हदीस क्योंकि इसका रावी आसिम बिन कुलैब है। आसिम बिन कुलैब, मैंने कहा आसिम बिन कुलैब की वफात 135 में है। कूफे में रहता था ये। इमाम अबू हनीफा का जमाना भी इसने पाया, सहबैन का भी। उन्होंने इससे बाकायदा हदीसें ली, इनको सिका करार दिया। उसको ज़ईफ कहने वाला 800 साल बाद का आदमी है जो ना उसके इलाके का, उसको कैसे पता चला कि ये ज़ईफ? हमारे इमाम ने जिसको सिका कहा उसको सिका मानते। फिर बुखारी सफा 868 पर भी इसकी तारीख मौजूद है। मुस्लिम में 5 हदीसें हैं, तिरमिज़ी में 17 हदीसें चली और उनको हसन सही कहा है। तो उसके बाद इनके बाद आने वाला को उसको ज़ईफ कह रहा है तो गैर वजह के, तो वो तो कुछ नहीं। फिर दूसरी बात ये कि खुद इस रसाले वाले को इस बात पर यकीन नहीं। कैसे? मैंने कहा सफा 8 पर इसने हजरत वाइल बिन हुजर की हदीस नकल की है रफ़ा जन के बारे में। अबू दाऊद का हवाला है ना कि जी हाँ, मैंने अबू दाऊद निकाल के रखी कि इस संद में भी आसिम बिन कुलैब है। अब ये आखिर हर समझ नहीं आती कि जब हजरत वाइल की हदीस में आसिम बिन कुलैब आ जाए तो वो सिका हो, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आ जाए तो फिर वो बेचारा झूठा हो जाए। अब वो डॉक्टर से आकर पढ़े लिखे वो बड़े गौर से देख लेते कि हमें दिखाया, ये तो एक अजीब धोखा है कि एक ही रावी एक जगह सिका और एक जगह ज़ईफ। देखो इसी तरह देखो। फिर हजरत बरा बिन आज़िब की हदीस जो हम अबू दाऊद में है कि हजरत ने पहली दफा रफ़ा जैद की, फिर रफ़ा जैद नहीं की। उस पर लिखा था कि इसमें एक रावी यजीद बिन अबी ज़ियाद है जो कूफी शिया है, और आगे चुपता हुआ जुमला लिखा था कि अब शियों की बात मानते हैं क्योंकि फिका जाफरी और फिका हनफी दोनों का खमीर। मैंने कहा ये देखिए, इसने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर जरा की है। सफा 8 पर ही हजरत बरा की है हदीस उसने भी नकल की थी, बैकी से मैंने बैकी निकाल कर सामने रख दी कि इसमें वही यजीद बिन अबी ज़ियाद मौजूद है और साथ इब्राहिम बिन बशार रबाती एक झूठा रावी है। ये इसके यहां सही है और वहां कोई झूठा रावी नहीं है। रहा ये कि ये शिया है या नहीं, तो अगर शिया होगा तो रफ़ा जैन की हदीस में होगा ना, तरके रफ़ा जैन में कैसे शिया? क्योंकि शिया तो रफ़ा जैन के कायल है ना। ये अजीब बात है कि वहां वो शिया सुन्नी था और यहाँ आके शिया हो गया है। हालांकि इससे उल्ट तो माना जा सकता है कि रफ़ा जैन की हदीस क्योंकि शियों का मसला है, और बिदअती के असूल यही है उसके बारे में कि अगर रवायत उसकी बिदअत की तायीद में हो तो मरदूद है और उसकी तरदीद में हो तो वो मकबूल है। तो तरके रफ़ा जैन की हदीस तो शियों की तरदीद में है ना।
پھر وہ سارے دیکھنے لگے کہ جی وہی راوی ہے، میں نے کہا بالکل وہی ہے. اچھا، اب وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اس کے پاس گیا جس نے سارا لکھا تھا. کہا کہ جی یہ آپ ذرا دکھائیں یہ کیا قصہ ہے. کہا ہاں مجھے کس نے بتایا تھا کہ آپ امین کے پاس گئے ہیں، وہ تو دھوکے باز آدمی ہے. کہا کہ یہ دھوکے آپ کے تو اس نے دکھا دیے، پھر میرے پاس آئے کہ جی وہ تو واقعی دھوکے نکلے. میں نے کہا کہ یہ اس نے ایک حدیث نقل کی ہے ابن عمر سے اور 26 کتابوں کے حوالے دیے. ان پڑھوں کا دو پڑ گیا کہ بڑے کتابوں میں حدیث ہے، گنو 26 میں، کہ ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے، کسی ایک میں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. میں نے تارے ان دو بٹھا دیے کہ ان کو کتابیں دکھاتے جاؤ اور یہ دکھاتے. 26 کتابیں دیکھی، وہ حدیث اور لفظوں میں ہے ہی نہیں. تو پھر اس کے پاس گئے، 26 کتابوں پر ایک ساتھ میں جھوٹ بول جانا، اتنی ہمت کو مرزا قادیانی کو بھی نہیں تھی، تمہیں پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کی محنت کرنے لگا کہ یہ رسالہ امین کو نہ دینا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 10 ہے، وہ 10 کے 10 لے دے دیے اور پھر اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے. پھر وہ رسالہ تھا 16 صفحے کا، میں نے اس میں 83 جھوٹ نکالے، 83 16 صفحے وہ لکھ کر میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بھیج دیے. اب انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم آپ سے مسئلہ کریں گے، مسئلے میں چاہتے ہیں آ جائے. انہوں نے رسالہ لے کر بیٹھ گئے. وہ ایک جی یہ بات آپ کتاب میں دکھائے، وہ ہو تو دکھائے نا جی یہ دکھائے آپ کی جس کتاب کا والا جو کہاں ہے. بڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے پھر باقاعدہ اپنے پیر پر فیصلہ لے کے طے کیا کہ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو عموماً اور ڈاکٹر بھائیوں کو خصوصاً یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا فرقہ بڑا دھوکے باز فرقہ ہے، اس کے دھوکے سے بچ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہنی آوارگی کا نام انہوں نے تحقیق، کہ ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں. گویا پچھلی ائمہ مجتہدین کی تحقیق جو ہے وہ ناقص ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کامل ہے. اب یہ اس مہینے کا جو ہے خیر آیا ہے، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اس میں میرا مناظرہ پہلی قسط آئی ہے جو قصور میں رفع جان پر ہوا. ان کو پکڑنے کا اتنا آسان طریقہ ہے، اب تو ان سے مناظرہ اتنا آسان میں نے کر دیا کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں، بس جائیں کہ جی ہم نے نماز سیکھنی ہے، خدا کے لیے ہمیں حدیث پاک والی نماز سکھا. ہم کرنا کیا ہے کہ نماز کے جتنے اذکار اور افعال ہیں ہر ایک پر 3 سوال پوچھتے جانے ہیں. کتنے سوال؟ پہلا اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. وہ جو کچھ کہے فرض ہے، واجب، حدیث میں دکھا دو. دوسرا اگر وہ ذکر ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جی یہ ذکر آہستہ کیا جائے نماز میں یا بلند آواز سے. وہ کہے آہستہ، اچھا اس کی حدیث سنا دے. وہ کہے بلند آواز سے، اچھا اس کی حدیث سنا دے. تیسرا سوال بھول کا کر رہا ہے کہ اگر بھول کر اس کی جگہ فلاں ذکر پڑھ لیا جائے تو ہو گئی یا نہیں. وہ کہے ہو گئی، اچھا حدیث میں لکھا، نہیں ہوئی، اچھا حدیث. پوری نماز تو فجات تکبیر تحریمہ آج تک اس کے مسائل ہمیں نہیں. آگے پیچھے تلاش کرتے کالج کے لڑکوں کو آئے ہم. میں نے 2-3 لڑکوں سے کہا کہ ان سے پہلے دن ہی بات نہیں. آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اہل حدیث ہو جائے، یہ اور مقصد ہے، یہی ہے. تو ہم جھوٹے اہل حدیث نہیں بننا چاہتے، سچے بننا چاہتے ہیں. پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں. ہم حلف نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اسی دن اہل حدیث ہو جائیں گے جس دن آپ پوری نماز دکھا دیں گے.
پیچھے لکھ دیں کہ اب اگر دیر کریں گے ہفتہ تو بھی گناہ آپ کو، مہینہ دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو، کیونکہ میری نماز جو غلط ہو رہی ہے، سال دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو. اس نے لکھ کے دے دیا. کہتے اب میں دوسرے دن روزانہ فون کر دیتا ہوں کہ جی مکمل نماز مل گئی ہے تو آ جاؤں، میں نے یاد حدیث ہونا ہے، آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتی. ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی جو نہ کسی سے لڑے نہ بھیڑے، 2-4 تقریریں میری سے سنی تھی، اس کا ماموں ستر غیر مقدس تھا. یہ کہیں چلا لگا کے آیا، بات میں جاتا ہے، وہ آ گیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کا بھی ضائع کیا. نماز تو ہوتی نہیں. کہ ماموں جی ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ سکھا دیں صحیح نماز کیا ہے. میں کوئی مولوی ہوں کہ آپ مولوی صاحبان کو لے. 4 مولوی صاحبان آ گئے. یہ دکان سے اردو ترجمہ قرآن کا اور اردو ترجمہ سیاستہ کا لے آیا اور رکھ دیا. جی پہلے یہ فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ فرض ہے. فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے کہ یہ ترجمے والا قرآن ہے. آیت نکالے، نیچے ترجمہ دکھاؤ کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. تو دوسرا مولوی اس سے لڑ پڑا کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ کہا کہ آپ لڑے نہ، گھر جا کے لڑے، آپ بتائیں کیا ہے. سنت ہے. سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے. یہ سیاستہ رکھی ہے اردو ترجمے والی، آپ نے کہا نے کس حدیث کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. تیسرا اسے کہتا ہے تو نے کیوں سنت کہا؟ کہ آپ کریں نا، آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں. نہ فرض ہے نہ سنت ہے. اچھا آپ یہی حدیث میں دکھا دیں کہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے. یہ خرافات فوقہات نہیں ہے. کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہے. جو کہ چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے بدعتی ہے، بے دین ہے. بسم اللہ اس نے بخاری نکال کے آگے رکھ دی، باب ایجاب التکبیر، اور اردو ترجمہ ساتھ تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. کہ بسم اللہ کریں لکھتے کہ بخاری بدعتی ہے، بے دین ہے، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کو فرض کہہ رہا ہے. نسائی کھول کے رکھ دی، باب فرض التکبیر، تکبیر کے فرض ہونے کا بیان. لکھے گا نسائی بدعتی اور بے دین. اب اس کے سر ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حکم فرض کا لکھا ہے بخاری اور نسائی میں، اگر حدیث میں ہے تو دکھا دو، اور اگر اپنی رائے سے انہوں نے یہ حکم لکھا ہے تو لکھو کہ یہ دونوں اہل حدیث نہیں تھے، اہل الرائے تھے. بہت ان کے لیے بخاری کو اہل الرائے لکھے، نسائی کو اہل الرائے لکھے. آخر اچھا یہ سوال رہنے دو، فاتحہ پر مناظرہ کرنا. مجھے کرنا نہیں آتا، میں تو نماز سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. مناظرہ کسی سے کریں، اور جب فاتحہ آئے گی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے پوچھنا ہے. لیکن مجھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں تکبیر ہی نہیں چلے گی، پہلی فاتحہ پڑھی جائے گی آپ کے مذہب کی دائرے کی. اچھا یہ سوال ہم نے لکھ لیا، قرض رہا. اگلا سوال کہ میں تو دکاندار ہوں، امام نہیں ہوں، یا مقتدی بنتا ہوں نماز میں یا اکیلا پڑھتا ہوں. تو اکیلا نمازی اور مقتدی جو ہے یہ تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہنا سنت ہے اس کے لیے، یا آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے؟ کہ یہ قرآن حدیث رکھا کوئی آیت نکال دیں جس میں لکھا کہ آہستہ آواز سے کہنا سنت. کہنے لگے کہ اذا کبر فکبروا، کیا ترجمہ ہے کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے، مقتدی آہستہ کہے. وہاں تو سیاستہ رکھی ہے ترجمہ نے کہا ذرا مجھے نکال کے دکھائیں ترجمہ کہاں ہے. یہ حدیث نکالے میں خود ترجمہ پڑھ لوں. اب نہیں یہ رہنے دو، کتاب رہنے دو، کتاب رہنے دو، میں تو عربی نہیں جانتا. اب مجھے کتاب رہنے دو. اچھا یہ بھی ہم سب نوٹ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں گے حدیث اس کی ابھی تو نہیں ملی، کیونکہ جو میرے سامنے پڑی جھوٹی پڑھ دی ہے کوئی، تو نہیں ویسی پڑھ دی تھی ہم نے. کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسان کو بھول جاتا ہوں. میں بڑی تیزی میں آیا، رکوع میں چلے گئی تھی جماعت،
تو جلدی میں نے کہنا تھا اللہ اکبر، تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ اور میں رکوع میں چلا گیا۔ اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک کہنے کا ہو جاتی ہے، کیسا دکھاؤ حدیث سے۔ دوسرا کہنے کا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے؟ لکھا کہ اچھا تو بتا، کہتے نہیں ہوتی، انہوں نے دکھا دی تو کہا لفظ جان پر مناظرہ کر لو۔ نے کہا اللہ کے بندے پہ مناظرہ کرنے بیٹھا ہوں، نماز سیکھنے بیٹھا۔ اگر 6 گھنٹے گزر گئے، جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ غیر مقلدین اپنی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کے پوسٹر تسلیم کر دیے۔ کچھ چند دنوں بعد میں مجھے انہوں نے خاص دکھائی کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ عنوان میں لکھ دیتا ہوں، کچھ پھر تسلیم کر۔ میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا۔ تکبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا، جھٹکا ہو گیا۔ اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا ان کو بڑا چبھا، بڑے چیخے چلائے، ڈی سی کے پاس چلے گا، دیکھو جی یہ جھٹکا لکھا ہے۔ وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے؟ وہ مودی صاحب مجھے چلنے کے فون ڈی سی کا ہے، میں نے کہا مجھے دو۔ میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ ہندو بغیر تکبیر اللہ اور کہے جانور مار دیتے ہیں۔ تو جب ان کی تکبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکا ہے نا، ان کی نماز کا جھٹکا ہو گیا۔ ڈی سی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ جی کہتے تو اسی ہیں کہ تکبیر کے بغیر ہو، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ پھر تو تمہاری نماز کا جھٹکا ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداز میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی، اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ وہی میرا آصف شاہ جو شاگرد تھا جس کا میں نے پہلے سنا، وہ 1 سال جماعت میں چلا گیا، جاتا ہوا آیا، رومال مجھے دیا، اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو ملنے آیا ہے، سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں، یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ جی آپ کا کام بھی وہاں کروں، اور جو کام ان کا ہوگا ان کو کار بھی ہوگا، جو آپ کا ہوگا لکھوں گا۔ چنانچہ دوسرے مہینے اس کا خط آیا کہ ہماری تشکیل پہلی شہرے میں ہوئی۔ وہاں 12 نوجوان تبلیغی جماعت کے نئے غیر مقلد، جن میں سے 8 تو بالکل جا چکے تھے دور، اور 4 ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی۔ ہم جو گشت پر نکلے، ایک حاجی صاحب مجھے رات ایک آئے ہوئے تھے، وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی، انہوں نے ان کو غیر مقلد کیا تھا سب کو۔ ہم نے سوچا کہ داڑھی والا آدمی ہے، کوئی 4 قدم ساتھ چلے گا، ہماری مدد کرے گا، تمہاری نماز نہیں ہوتی، اپنا وقت بھی خراب کر رہے، لوگوں کو خراب کر رہے ہو۔ تو جو امیر تھا گشت کا، میں نے اسے اشارہ کیا، ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دے بات کرنے۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سیکھنے کے لیے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے، ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے آپ کو۔ مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی، میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تکلیف کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا پورا سمجھ لینا چاہیے، تو میں لکھ لوں ذرا۔ میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقدی خود سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ لکھ کر میں نے 3 مرتبہ سے کہ حاجی صاحب سن لے تاکہ پکی بات رہے، کوئی شبہ نہ رہے مسئلے میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب دیکھیے حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا 3 دفعہ میں نے شکریہ ادا کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات نہیں کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ وہ بہت خوش۔ میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو، ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے،
کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا آگے حوالہ دیا ہوا ہے، تو وہ میں سناتا ہوں، مجھے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں ہے کہ میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانا جو مسئلہ، لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے، تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی، اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو، میں وہ ساتھ رکھ دوں گا، جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقتدی خود فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ دو حدیثیں، ایک حدیث مجھے اور لکھا دیں، دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرض کا حساب لینا ہے یا سارے فرضوں کا، سب کا، کہ دوسری کے نماز میں کل فرض کتنے ہوتے ہیں، بس یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی۔ اب یہ کہیں کہ دو حدیثیں لکھا دو، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، وہ جان چھوڑا ہے پڑا، تو وہ جو چار لڑکے نئے نئے اسی کی وجہ سے غیر مقرر ہوئے تھے، آپس میں فون ہمارے ایک دوسرے کو کہ یار ہمیں تو کہا بڑی حدیثیں ہیں کہ وہ دو بھی نہیں آ رہی، وہ شاہ صاحب کہنے کے میں نے اشارہ کیا کہ باپ چلے گئے آگے۔ اب میں نے ان چار لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کافی ٹینشن لے کے، کہ حاجی صاحب حدیثیں مل گئی ہیں، وہ گئے باہر نکلے، اچھا وہ حدیثیں مل گئی تو پھر نوٹ کروا دیں ہمیں، گالیاں دینے لگے۔ وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں، یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو کہ آپ شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے، گالیوں کو پڑھ رہے، اس کے بعد دو حدیثیں لکھوا دیں چلے جائیں گے۔ شام کو پھر چلے گئے، اب وہ اندر سے گالیاں دینے لگا۔ وہ جو 3-4 دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے نا، اس نے آ کر کہتے ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان لڑکوں سے ہمارے جائیں۔ تو یہ تو ان کی کرتوت ہے کہ دو حدیثیں نے لکھا، اور وہ الحمدللہ کہتے 12 کے 12 لڑکے واپس آ گئے، ان کے پلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور خام خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آ کر نماز مکمل کا حساب ہونا ہے، سارے فرائض پوچھے جائیں گے نا، تو جن کو سرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائض ہیں کتنے، یہ کہتے ہیں آج کل بڑے تنگ ہیں نا۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ان کے 5-6 مولوی کتابوں کی گھڑی ہوا، مجمع بہت تھا، 2 دفعہ گر گئے۔ میں نے اسپیکر پہ اعلان کیا بھی راستہ چھوڑ دو، علماء حضرات علم کے بوجھ سے گر رہے ہیں، ذرا قریب آ جائیں۔ قریب آ گئے جہاں دروازہ ہے، تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا، نہیں بند کرو مناظرہ ہوگا۔ بہت اچھا، یہ 10-15 منٹ میں مضمون سمیٹ لیتا ہوں، پھر مناظرہ کرنا۔ ان کا ہاں کر لیں گے، تیرے ساتھ نہیں کرنا، کیوں؟ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر مناظرہ جائز نہیں؟ وہ جو مجھے دکھا دو، پھر میں مولوی صاحبان کی محنت کر لوں گا کہ ہم مناظرہ کریں، مجھے تو حدیث پاک میں منع کرتی ہے۔ میں نے کہا میں تو پرائمری اسکول کا باس ہوں، آپ کون ہیں؟ میں شیخ الحدیث ہوں۔ بسم اللہ، ذرا نماز ظہر کی رکھتے سنائیں کتنی ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ وہ سارے اپنے ساتھی حیران کہ آخر وہی پرائمری اسکول کا ماسٹر نکلا نا، کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائمری کی بات میں پوچھی جاتی ہے نا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائمری بھی نہیں پڑھے ہوئے۔ اب وہ کہتا ہے جی 4 سنت 4 فرض 2 سنت، ان کا ذرا اونچی سنا دے، سب سن لیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو یہ رقمیں بتائی ہیں 4 سنت 4 فرض 4 سنت 2 سنت، ان کا 4 کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 حدیثوں کے خلاف بتایا، کیونکہ حدیثوں میں لفظ تطوع آ رہا ہے، وہ نفل کو کہتے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے ہیں سنت۔ میں دوبارہ سناتا ہوں جی، میں تو سناؤ کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل۔ سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگے یہ کہیں، اب وہ 7 2 غیر مقلدی تھے، ایک جلدی سے لپٹا قرآن پاک اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا،
मौलवी साहब ये तेरे सर पर कुरान है, नीचे पाँव के नीचे मस्जिद है। तो हमें तो तू बताता रहा 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, और अब कहता है कि 4 नफल 2 फर्ज 4 फर्ज 2 नफल। सुन्नतें कहाँ गई? मेरे सब भाई अभी तो पहला सवाल है प्राइमरी स्कूल के मास्टर का, सुनते हैं। दूसरा सवाल हुआ तो फर्ज भी देंगे निशान। देखिए इनका इल्म कितना है। अब वो कहते कि ये जो हमें पहले 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत कहाँ से बताया था? बैती जेवर। अच्छा हमें कहता बैती जेवर गलत किताब है, और जब मसला हम पूछे तो बैती जेवर से बताता है हमें। बहुत झूठा आदमी है। वहीं से भाग गए। अब ये बड़े परेशान हैं क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत यहीं पर थी, हमें हुक्म मालूम हो गया कि ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, और वो हदीस में है नहीं। इसलिए मुझे कोई पूछे नहीं फिक्र और हदीस में क्या फर्क है, मैं तो बिल्कुल आउट है अंदाज रखता हूँ कि छोटे छोटे लोग भी समझ जाए। मैं बुखारी भी तर्जुमा रख देता हूँ कि देखो इसमें वुजू का तरीका है, पढ़ लो। उसके बाद तालीम इस्लाम रख देता हूँ कि इसमें वुजू का तरीका पढ़ लो। कहते नहीं बिल्कुल एक जैसा है, नहीं फर्क है, नहीं वहां भी हाथ धोना है, वहां भी चेहरा धोना है। इसमें आगे अहकाम भी लिखे हैं कि ये फर्ज है 4 चीजें, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये हदीस में नहीं, ये फुकहा ने तय की, वो हदीस में नहीं। अब हमें तो जरूरत है इन अहकाम की, तो ये हमें अगर हदीस में दिखा दें तो हम छोड़ दें, हदीस में हो जाए। अब इनसे इतना तंग है इन सवालों से, एक जगह 3 दिन बैठे रहे, उनके लिखो रफा जैन सुन्नत है। क्या सुन्नत नहीं लिखनी? क्यों कि तू कहेगा सुन्नत का हुक्म हदीस से दिखा। तो मैंने कहा जब तू अहल हदीस है तो उससे हदीस ही मांगूंगा और क्या मांगूंगा। नहीं, मैंने कहा अच्छा लिखो सुन्नत नहीं है। अब ना सुन्नत नहीं है लिखे, ना सुन्नत है। कुछ बताओ तो सही ना, है क्या रफा जैन? नहीं, हम नहीं सुन्नत लिखते। मैंने कहा इसे लिखो कि सुन्नत नहीं है, ये भी नहीं लिखे कि सुन्नत। 2 दिन गुजर गए, इस पर आई नहीं बिल्कुल। उन्हीं आसर क्या कहने लगा कि एक दिन फखर का उसने लिखा मुझे, एक ऐसे फिर वहां मिल गया, आपकी नमाज खिलाफ सुन्नत है। हम तो नमाज सीख ही है, फरमा दे क्या सुन्नत का हमारे रह जाती रफाई जाए। मैंने कितनी जगह, 10 जगह मैंने लिख ली कि 10 जगह रफाई जाए करना 4 रकत में सुन्नत बोल रहा है। फिर मैंने कहा कि हजरत मुझे 2 हदीसें दिखा दें, एक तो वो हदीस जिसका तर्जुमा हो कि ये रफाई जान 10 जगह सुन्नत बोलता है, दूसरे ये कि 4 रकत में कुल सुनते कितनी है। तो दादा ने तो पूरी नमाज पूछनी है ना, कुल सुनते कितनी है, वो उनके बाप को भी नहीं पता कितनी है, तो फुकहा के मोहताज है। एक जगह मुनाजरा था, बैठे, इन्होंने फतवा दिया था कि जो रफा जैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। ये तो इसी काम के लिए फारिग है। मैं छुट्टी के बाद चला, मगर भी रात में पड़ी, ईशा से थोड़ी देर पहले मैं वहां पहुंचा। सुबह होना था तो फांसी करने लगे कि ये सुबह से आए हुए हैं, मस्जिद एक ही है, बड़ी हदीसें सुनाते रहे लोगों को, कोई बात नहीं। इन्होंने ईशा के बाद तकरीर का ऐलान नहीं किया कि नहीं किया, मेरे को बड़ी तीन गल। अब वो पहला मौका था कि गैर मुगल मौलवियों को करीब बैठा में तकरीर सुनने का मौका था। मदीना नहीं है, बाहर बैठे थे चौक में। मैंने क्योंकि रफा जैन पर मुनाजरा होना था, वो मसला नहीं छेड़ा, तकलीद और किरात कर पड़े। ये तो वही कह रहे हैं कि भी हम तो नहीं मुनाजरा करते। तकरीर खत्म हुई, आ गए 2 मिनट जी, 2 मिनट, वही जो फतवा दे के गया था नमाज में, 2 मिनट जी मौलवी साहब ने जो तकरीर की है इसमें बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने कहा है कि जो इमाम की ये गैर मुकल्लिद इमाम की तकरीर नहीं कर, ये बिल्कुल झूठ है। मैं ऐलान करता हूं कि जो इमाम अपने तकरीर न करे
وہ کافر ہے.